الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج جو ہم جن صحابی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، یہ ان کا مجھے ویسے بھی تو کام ظاہر سی بات ہے لسٹ میں تو نام آنا ہی تھا، لیکن میرے ایک دوست نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے مجھے کامنٹ بھی کیا تھا ایک پرانی ایک ویڈیو میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائیں، کیونکہ مجھے پتہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا نام حذیفہ ہے، تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری تھی، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ان کی ریکویسٹ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو ایک حدیث اکثر ایک آدھ دفعہ تو آپ لوگوں نے میرے منہ سے سنی ہوگی یا کہیں اور بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو۔ ان میں سے ایک حضرت سالم تھے۔ حضرت سالم جو ہیں یہ اسلام سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کے غلام تھے۔ حضرت سالم کو اسلام میں آ جانے کے بعد حضرت حذیفہ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کے اصل باپ کے نام سے ان کو پکارو، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا بھائی تصور کیا ان کو دین میں۔ بہرحال تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا۔ اب یہ کیوں ملا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں، یعنی میرے آس پاس جو لوگ بظاہر کلمہ سب پڑھ لیں، ان میں سے 12 لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ہے، اب وہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے وہ منافق ہے، اور یہ بات عام تھی صحابہ میں، وہ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کو۔ اس طرح 12 میرے صحابہ میں منافق ہیں۔ اب وہ 12 جو منافق ہیں ان کے نام حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آگے کنوے نہیں کیے نام۔ تو وہ اب جب آگے کنوے نہیں کیے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بتانا تو نہیں ہے کسی کو، تو آپ نے فرمایا مجھے بس اتنا بس ضد کری کہ اتنا بتا کہ ان میں تو نہیں ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ان منافقین میں نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب کی اپنی ایک الگ بات ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، تو وہ خیر وہ جن کو اگر کسی کو وہ ہو تو حضرت عمر والی ویڈیو جا کر دیکھ سکتا ہے میری۔ تو وہ اب حضرت حذیفہ کے بارے میں حضرت عمر یہ دیکھتے تھے کہ جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہوگا اس میں عمر بن خطاب شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حذیفہ وہ شخص ہے جو رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے عرض کروں کہ ایک جنگ، خندق کی جنگ کے موقع پر سخت ترین سردی تھی، سخت ترین، تو ایک خیمے کے اندر مطلب بند ہو کر کورڈ کر کے اپنے آپ کو صحابہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام ان کو تلقین کر رہے تھے، صحابہ کو باتیں چل رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا شخص ہے، کیونکہ پڑا ہوا وہ ادھر بھی ادھر کفار کا وہ ہے، صبح جنگ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، سخت سردی، اور پھر کھلے ریگستان میں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے سردی، ایکسٹریم ہو جاتی ہے، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تم میں سے ایسا ہے جو ہمارے لیے جا کر کفار کی مخبری مطلب دیکھے کیا پلاننگ ہے، کتنے لوگ ہیں سب، اور اس کے بدلے جنت میں میرا پڑوس حاصل کر لے، میرا ساتھ حاصل کر لے، اللہ کے رسول کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص بھی نہیں اٹھا ہے، سبحان اللہ۔ سردی کا یہ عالم ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے تو یہ کر لیتے وہ کر لیتے، کوئی ایک نہیں اٹھا ہے۔ صحابہ لوگ تھے، انسان تھے، لیکن عظیم ترین لوگ تھے، لیکن تھے تو انسان، بشری تقاضے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا ہے، کیونکہ چوائس ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون ہے ایسا، تو کوئی بھی منع بھی کر سکتا ہے، کوئی جا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یہ بات، 3 مرتبہ، 3-4 مرتبہ کے بعد اب نبی علیہ السلام کسی کو اسپیسیفائی اگر کر دیں کہ فلاں شخص اٹھے تو پھر اس کے بعد نہ کی گنجائش نہیں ہے، ابھی تو کسی کو بھی بولا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حذیفہ،
تو حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں فرمایا جاؤ اور مخبری کرو. اب تو ان کے پاس نا کی گنجائش نہیں ہے. نکلے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خیمے سے باہر نکلا ہوں، ایسا لگا جیسے میں حمام میں آ گیا ہوں، میں ہیٹ میں آ گیا ہوں، کسی نے مجھے کمبل اڑا دیا. میں بآسانی گیا ہوں، اتنی سخت سردی میں بآسانی گیا ہوں. میں نے پوری اچھی طرح دیکھ بھال مخبری کری، جاسوسی کری. اور ایک وقت ایسا تھا، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو ایک وقت ایسا تھا کہ ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پر تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا کرنا ہے. تو میں نے اس پر عمل کیا، بس وہ دیکھ بھال کر میں واپس آیا. اور جیسے ہی میں خیمے میں داخل ہوا مجھے سردی دوبارہ لگنا شروع ہو گئی. مطلب باہر جو ہے وہ لگ رہا ہے جیسے کمبل اڑے، اور خیمے میں واپس آنے کے بعد سردی لگنا شروع ہو گئی. ایک معجزہ رونما ہوا. تو آپ کو کمبل وغیرہ اڑائے گئے، نبی علیہ السلام نے آپ کو دعائیں بھی دیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسپیسیفائی ان کے ساتھ ہے، جو معجزہ رونما ہوا، نبی علیہ السلام کا پڑوس حاصل ہونا اس دعا پر. یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہم نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے کہنے پر یہ کام کرا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اطیع الرسول، اللہ قرآن میں کئی مرتبہ کہہ چکے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو وہ آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب جو نبی علیہ السلام نے بولا وہ آپ نے کرنا ہے، اس پر انعامات ہیں. ابھی تو یہاں نبی علیہ السلام فرمانا ہے ٹخنوں سے اوپر ازار رکھنے کو، آپ اور میں تو نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام داڑھی کا حکم دے رہے ہیں، آپ اور امت کے کتنا بڑا طبقہ اس کی داڑھی نہیں. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میں نے مطلب جو اچھی خاصی عمر کے لوگ دیکھیں داڑیاں نہیں ان کی. مطلب پتہ چل رہا ہے کہ بس اب جانے کا مر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا ایج میں بندہ سوچتا ہے اب تو بس میرا جانا ہی ہے. تب بھی نظر نیچی مرد کی نہیں ہو رہی، پردہ عورت نہیں کر رہی، اور حیا بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ہم نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس پھر ہم انعامات کی امید نہ رکھیں، کیونکہ ہمارا تو کہنا یہ ہے نا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے. بالکل بالکل ہے، ایسا ہے. لیکن اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. تو پھر بچ کے جانے کا تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے عام کرے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.